سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. سردی بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گرم کپڑے اور سیل آف وارم کلوتھز جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں, ویلدی رکھیں. ہیلتھ ہوگی تو ہی ویلتھ آئے گی. اگر آپ بیمار ہوں گے, کام کرنے سے قاصر ہو جائیں گے, کام نہیں ہوگا. تو اس لیے پہلے سے ہی پریکاشنری میجرز لیا کریں. سردیوں کی ڈائٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے گرمیوں سے. گرمیوں میں ہم زیادہ کھاتے نہیں ہیں, زیادہ تر مشروبات کا استعمال ہوتا ہے اور کوئی ٹھنڈی کوئی فروٹ کا کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن سردیوں میں فروٹ اور ویجیٹیبلز دونوں اتنے فریش اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سوپ بنا سکتے ہیں, آپ ان کو ویسے کھا سکتے ہیں. امیونٹی یعنی قوت مدافعت اپنی کو اگر آپ نارملی اور نیچرلی اچھا رکھیں تو آپ بیماری جو ہے وہ آئے گی, دور سے دیکھیں کہ بھئی اس انسان کی تو قوت مدافعت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, یعنی طاقتور ہے, تو خود ہی بھاگ جائے گی. بجائے اس کہ آپ کے اوپر بیماری خدا نہ کرے آئے اور اس کے بعد آپ دوائیاں کھائیں, اینٹی بایوٹکس کھائیں, اور آبویسلی انفیکشن جو ہوتا ہے اندرونی انفیکشن آپ کو پتہ نہیں چلتا. سو اس لیے ہر شو میں اسٹریس کرتی ہوں کہ جان ہے تو جہان ہے, صحت ہزار نعمت ہے, تو صحت کا ضرور خیال رکھیں. وہ لوگ اسپیشلی جو کہ گھروں سے باہر نکل کے آمدن کمانے کے لیے جاتے ہیں, ان کے لیے صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. گھر میں جو ہوتے ہیں obviously ان کو گھر کا آرام ہوتا ہے, گھر میں ہوتے ہیں, زیادہ تر باہر نہیں نکلتے. تو جو باہر جانے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بہت دور رکھتے ہیں, مطلب اپنے پہ بچت کرتے ہیں, اپنے لیے نہیں کھانے کے لیے لیتے, ہر وقت گھر والوں کی فکر کرتے ہیں. پلیز گھر والوں کی فکر ضرور کریں, لیکن سب سے پہلے اپنی فکر کریں. جب تک اپنی فکر نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے, آپ خدا نہ کرے بیمار ہو جائیں گے, آپ میں جو ہے طاقت کی کمی ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ گھر والے آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ تو گھر میں ہوتے ہیں, وہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں, گھر کی جو آرام ہے اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں, لیکن آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, کوئی کہہ رہا تھا جی وہ فلانی جگہ بڑی ڈینجرس ہے, خطرناک ہے. دیکھیں رسک ہے وہاں پہ جانا, تو رسک تو ہم روز لیتے ہیں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں, گاڑی میں, موٹر سائیکل پہ, پیدل. دیٹ از دا بگیسٹ رسک کہ آپ نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن جب گھر سے نکلیں تو ایک تو میری والدہ کہتی ہے پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے کہ وہ جا رہا ہے کوئی پیچھے سے آواز دے دی, دیٹ از آلسو رانگ. اور جب آپ نکلیں تو پھر سب سے زیادہ بڑے جو گارڈ ہیں آپ کے, یا گارڈز جو لوگ رکھتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیوں رکھتے ہیں, لیکن آپ کا سب سے بڑے جو گارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا, بنایا, کریٹ کیا. تو جب آپ نکلتے ہیں فکر نہ کیا کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ بالکل سیف رہیں گے. وہ کہتے ہیں نا, کچھ لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں وہمی ہوتے ہیں, او ہو یہ ہو جائے گا, گھر والے کہہ رہے تھے وہ فلانی جگہ یہ ہو جائے گا. تو جو آپ کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خدا نہ کرے پورا بھی ہونا شروع ہوتا ہے. تو زبان سے اچھی بات نکالیں, سوچیں. بہتر ہر وقت تو نہیں سوچ سکتے بیکاز ہم سب انسان ہیں, لیکن جنرلی ایک سوچ جو ہے نا کہ کوئی باہر جاتا ہے نا اس کو دعا دے کے بھیجیں, باقی اللہ کے حوالے کریں. A1 ہوگا, سارا کام A1 ہوگا. تو آج کا سوال آپ کو بتا دوں کیا ہے, اس کے بعد آپ کو آج کے ڈریس سے روشناس کرواتی ہوں. آج کا جو سوال ہے وہ ہے جی, دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ یعنی سونا کہاں پایا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ گولڈ کس ملک میں پایا جاتا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے کال کر کے 051-410-2357 پہ. نہیں سوری, لمبا سوال ہے. دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ کون سا ملک فراہم کرتا ہے, یعنی کون سا ملک جو ہے وہ فراہم کرتا ہے پوری دنیا کو گولڈ یعنی سونا. سونے کی پرائس دیکھیں, آئے ہائے, آج سے مجھے یاد ہے 2004-05 میں جب میں دبئی میں ہوتی تھی تب سونے کی پرائس میں اور اب سونے کی پرائس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ ایسا ایک دھات ہے, میٹل ہے, جس کی پرائس اوپر ہی جاتی ہے, نیچے نہیں آتی. سو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی آپ کو بتا دوں. یہ نہ سوچیں آپ گھر میں جمع کر رہے ہیں گولڈ, تو گولڈ آپ نے کہیں نہ کہیں چھپا کے کسی دیگچی میں یا کسی دیگ میں رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اکیلے میں آپ جمع کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہو بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سو آج کا سوال یہ ہے, آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ فیشن ڈیزائنر, موٹیویشنل اسپیکر ہیں سائمہ رحمان صاحبہ, اور ساتھ میں مہر محمد رشید ہیں جو کیلیگرافسٹ ہیں. کیلیگرافی
کے حوالے سے میرے شو پہ بہت سارے جو ہے آرٹسٹ آئے ہیں اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ کہ اتنا مشکل ایک میڈیم ہے لیکن اس کو بہت خوبصورتی سے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ پریکٹس کیا جاتا ہے اور اس کو اس میں جو ہے ایکسیل کر رہے ہیں لوگ. سو آج ہمارے ساتھ گیسٹ دو یہ ہوں گے. سانگ آج آپ کو سنائیں گے گڈی تو منگا دے, پٹرول میں ڈلانی ہے, تیل میں پوانی ہے. اب وہ ختم ہو گئی ہے ساری کہانی, تیل اب آپ ہی ڈالیں کیونکہ تیل اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب کوئی پٹرول یا تیل آپ کی گاڑی میں نہیں ڈالے. اچھا یہ تیل, اچھا وہ رائم کر رہا ہے ورنہ وہ کیا ہے گڈی تو منگا دے پٹرول میں پوانی ہے, نہیں پٹرول نہیں تیل ٹھیک ہے, وہ رائم کر رہا ہے اس کے ساتھ. تو کال کریں 05141023557 پہ. آج جو پک رہا ہے وہ ہے سائمہ شازیہ نے اسلام آباد سے فرمائش کی تھی وائٹ ساس پاستا کی, اور ایک اور میری کالر تھی آئی تھنک میرے سے ان کا نام یا لکھنا مس ہو گیا, انہوں نے بھی وائٹ ساس پاستا کی جو ہے وہ کی تھی, فرمائش کی تھی. اور ناظرین آج میں نے کہا سردیاں شروع ہو گئی تو اب بلیک آپ دن میں صبح پہن سکتے ہیں. میچنگ شوز ہیں ناظرین, یہ دیکھ لیں. کل جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا, اب میں گاڑی میں تیل نہیں ڈلاؤں گی, گاڑی میں جوتے پہلے رکھے ہوں گے. تو یہ آج کا ہے, یہ میں نے خود سلوایا ہے, بہت خوبصورت. یہ میں نے اس کا دوپٹہ بھی اسی کے ساتھ ہے, یہ آپ دیکھ لیں, یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. اس کے اوپر اینڈز میں میں نے تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں, یہ دیکھیں لیس لگوائی ہے. سو بیسکلی ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے سوٹس آپ کو گفٹ میں ملے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آپ نے اندر کسی سوٹ کیس میں دبائے ہوتے ہیں. بنائیں, پہنیں ان کو. اچھا جب ٹائم آئے گا تب پہنیں گے. تو اچھا ٹائم تو روز آتا ہے, روز آپ کی زندگی میں آتا ہے, روز پہنیں آپ, بجائے اس کے آپ ویٹ کرتے ہیں کہ اچھے ٹائم میں پہنیں گے. یو شوڈ ویئر آل یور کلوتھس ایوری ڈے. اور مجھے ماشاءاللہ سے اس شو میں جو میرا پیارا سا شو ہے اس میں موقع ملتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے ڈریسز جو ہے ان کو شیئر کرنے کا. فضول خرچی نہ کریں, ویئر گڈ کلوتھس, لیکن یہ کہ ایکسٹریملی ایکسپینسو کپڑے جو ہیں وہ ٹھیک ہے کبھی کبھار کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن روزمرہ کی زندگی میں, اور پھر وہ آپ دھوتے بھی ایسے ہیں کہ اس کو وہ آپ کی جو بھی ورکر ہوتی ہے یا ہیلپر ہوتی ہے وہ گچولا گچالی کر کے اس کو ساری شیپ اور کپڑا, اور دھوپ میں نہ ڈالیں کپڑے. اپنے کاٹن کے کپڑے ان سائڈ جو ریکس ملتے ہیں, بڑے اچھے ایلومینم کے ریکس ہوتے ہیں, اس کے اندر ڈالیں, کیونکہ جب بھی دھوپ کے لیے آئی تھنک جو بیڈ شیٹس اور اس ٹائپ کی چیزیں وہ دھوپ میں ہونی چاہیے. آپ کے کپڑوں کا رنگ اڑ گیا تو بس کپڑا گیا. سو آج کا سوال آپ کو بتا دیا, آج جو ہے وائٹ ساس پاستا بنے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ماما, کیا حال ہیں آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ دار بھائی جان بار بھائی جن کو بھی میرا خاص سلام, اور ساتھ میں پیاری سی سونیا اور دلاور اور عزیز کو بھی میرا خاص سلام. ناظرین آج سونیا مجھے نہ جگاتی تو میرے خیال میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, آج واقعی ٹھنڈ تھی نا. اور ہوا یہ کہ میں نے چارجر پہ اپنا فون لگایا جو اس میں الارم بجتا ہے رات میں, تو چارجر صاحب جو ہے وہ ہل گئے اوپر, صبح وہی نہیں بجی. بٹ دیٹ واز ویری سویٹ آف ہر کہ وہ اٹھ گئی, پھر ممی بھی اٹھ گئی, پھر میں نے کہا بھائی بھاگو تیز. تو آج یہ اس لیے بھی آپ مینج کریں, جب بھی آپ نے صبح آفس یا اسکول یا اپنے کہیں بھی کام پہ جانا ہو, رات میں کپڑے ڈیسائیڈ کر کے رکھ لیا کریں, شوز جولری کیا پہننی ہے, تو صبح آپ کے 15 منٹ جو ہے وہ 15 سے 16 منٹ آپ کے سیو ہو جائیں گے. رات کو یہ چیزیں سیٹ کر لیا کریں. چاہے آپ نے شادی میں کہیں جگہ جانا ہے شام میں پہلے سے نکال کے رکھ لیتی ہوں شوز, اچھا بیگ یہ ہوگا, جولری یہ پہننی ہے, تو اس میں آپ کے 15 بجائے اس کے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ جب کہیں ایونٹ پہ جانا ہو. سو دیٹس کالڈ پری پلاننگ جو ہوتی ہے نا, پری پلاننگ کر لیا کریں. سو آج وائٹ ساس پاستا بنے گا, آپ لوگوں کی کالز ہوں گی, خوب مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. اور آج خوبصورت مبارک جو ہے جمعے کا دن ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے ناظرین. ابھی کل پرسوں جمعے کا پروگرام کیا, ایک ہفتہ پھر جمعہ آ گیا, تو وقت جو ہے نا بہت تیزی سے گزرا ہے. اور ایک ضرور میں بات کہنا چاہوں گی, دس از مائی ورک پلیس ہے میری. سو ورک پلیس کے حوالے سے, آپ کو کام کے حوالے سے ضرور ہمیں اوبیسلی گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. پروفیشنلی اگر آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اوبیسلی کرنی ہوتی ہیں, لیکن جب آپ پرسنل لائف میں ہیں تو پرسنل لائف میں آپ اس وقت جو دنیا میں حال ہے, اس وقت ہمارے جو بہن بھائیوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ اپنے پرسنل ٹائم میں ہوتے ہیں, آپ کی برتھ ڈیز ہیں, اوبیسلی دیکھیں زندگی ساتھ ساتھ چلتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی زندگی روک کے آپ ٹسوے بہانا شروع کر دیں, لیکن ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ایک ہیومینٹی ہوتی ہے, ایک لوگوں کے لیے خیال ہوتا ہے.
تو سوشل میڈیا پہ اگر آپ اپنے کھانوں کی یا اگر آپ اپنے برتھ ڈیز کی یا سیلیبریشن کی ویڈیو نہیں لگائیں گے کچھ دن جب تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہوتا یا اس کا کوئی حل نہیں نکلتا تو کیا ہو جائے گا. میں یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ لوگ چلیں اپنے کاموں پہ جاتے ہیں, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کام ہے, ضرور کریں, obviously زندگی بھی گزار رہے ہیں, لیکن ایک بیسک ایٹیکیٹس اور ہیومینٹی یعنی آپ لوگوں کی طرف جو آپ کی سوچ ہے وہ بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا پہ ہر دانت بتیسیاں سب نے نکالی ہوئی ہیں, ہنس رہے ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, عجیب قسم کے چیپ قسم کے فیشن شوز ہو رہے ہیں, اتنے ولگر فیشن شوز. مطلب میں حیران ہوں کہ پاکستان میں یہ کپڑے پہنے گا کون, اور جو دکھا رہے ہیں کپڑے ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اور جو ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ یہ چتھرے پہن کے باہر نکلیں تاکہ بالکل آپ غافل ہو جائیں کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں اور کس معاشرے میں رہتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ صرف انفلوئنسرز, ایکٹرز اور سیلیبریٹیز کا یہ کام ہے. جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں آپ لوگ پلیز کوشش کریں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ان بیچارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, اور آپ اپنے دانت ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا کسی بات کا. سو پلیز بی اے لٹل کنسرنڈ اینڈ لٹل کہتے ہیں نا تھوڑا سا انسان کو شرم کرنی چاہیے کہ بھئی اس طرح کے ویڈیوز جو ہے آج کل نہ لگائیں. بے شک آپ اپنے ایونٹس کریں, پہلے بھی تو ہم لوگ برتھ ڈیز اور سب لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے. اب تو سانس لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ لگا دیا, سانس ادھر سے کیا سوشل, کھانوں کی تصویریں, ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. تو خدا نہ کرے برا وقت ہے کسی پہ, اس میں ان کا تھوڑا سا ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو خدا نہ کرے ہم پہ برا وقت آئے تو پھر ہم ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم تو پٹاخہ بجے تو ہم بستر کے نیچے گھس جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ لوگ, میں حیران ہوں فلسطین اور غزہ کے جو لوگ ہیں, میں سلام کرتی ہوں ان کی کریج اور ان کی بہادری پہ کہ ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ایک بندہ زخمی ہے اور وہ الحمدللہ مسکرا کے کہہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر پڑھ رہا ہے. اور میں کہتی ہوں ان کی ایمان کی طاقت دیکھیں اور ایک ہمیں دیکھیں کہ ادھر ابھی دو جو ہے نا یہ پٹاخے بجیں تو ہم سارے جو ہے نا تتر بتر ہو جائیں گے. تو پلیز تھوڑا سا خیال کریں, اس وقت وہ بہت تکلیف میں ہیں. تو پلیز ڈونٹ پوسٹ آل یور سیلیبریشن ویڈیوز. یہ میرا کام ہے. اب میں یہاں سے نکل کے جب جاتی ہوں پورا 1 مہینہ ہو گیا میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں لگایا, نہ اپنے شو کی تصویر نہ کچھ, بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, یہ میرا کام ہے. سو کام کو اور اپنی پرسنل لائف کو ڈفرینشیٹ ضرور کریں, اینڈ پلیز بی ہیومین ٹورڈز ادرس. تھینک یو سو مچ. اب چلتے ہیں اپنا کام. یہ پروگرام میں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹریکٹ بھی کرتی ہوں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت ٹینشن سٹریس میں ہیں اس حوالے سے. ایسا نہیں کہہ رہی کہ سارے لوگ ہی سیلفش ہیں, سوری ہوا سے گر گیا ناظرین, معاف کیجیے گا. یہ میرے پاکستان کا پرچم, اوکے صحیح ہے, ویری گڈ, ہو گیا. سو آج جو ہے وائٹ ساس پاستا بن رہا ہے. کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا سوال ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو سونا یعنی گولڈ پوری دنیا میں فراہم کرتا ہے. آ جاتے ہیں, آپ کو بتا دوں کہ کون کون سی ہمارے ساتھ انگریڈینٹس ہیں. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں آئی صاحب؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ شروع کرتا ہوں رب رحمان کے مقدس پاک نام سے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں, آپ کو یاسر زمان صاحب کا, مشی کا, کارکنان کیٹو کا اور میرا سلام پہنچے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بیٹا؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا احسان, بڑا کرم, بڑا شکر. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ جی بیٹا, بڑا اللہ کا کرم ہے. یہ بتائیں بھائی صاحب کہ کیا حال چال ہے آپ کے؟ سوری. میں بیٹا اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کو سلامت رکھے, میں بالکل ٹھیک ہوں, شکر ہے. کیا کہنا چاہیں گے بھائی صاحب آج آپ؟ یہ کہاں سے کھلتا ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یا رب العزت میرے مسلمانوں کو جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے تباہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں, یا رب العزت نے ہدایت فرما, یہ گڑھے سے نکلے اور دشمنوں پر غالب آ جائیں. جی بالکل بالکل, آمین سو آمین.
کشمیر بیت المقدس فلسطین کے مسلمانوں اور دنیا اسلام کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو اپنی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے ان پر رحم فرما. آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ. میری گزارش ہے کہ کوئی آ کے مجھے ہیلپ کر دے. کب آ رہے, کس تاریخ کو آئیں گے؟ آج ہی آئیں گے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ میں شوکت الرحمان درویش حاجی پور. سوری, ہاں جی ہاں جی, کون بات کر رہے ہیں؟ سوری, شوکت الرحمان سن آف نظر الدین پیرا درویش حاجی پور. اچھا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر ہے اللہ کا. جی کیا کہنا چاہیں گے جی؟ آپ مشی خان بول رہی ہیں؟ جی, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کی سمجھاریوں کے لیے دعا کرتا ہوں, کے ٹی وی کی تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. میں بات یہ ہے کہ آج سے کچھ 25-30 سال پہلے کراچی آپ سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا, رات کو کچھ جب میں آگ جلا رہا تھا اور آپ نے بولا تھا بابا جی بہت اچھی آگ ہے, اور میرے سے کچھ اس ٹائم جذبات میں ایسی بات نکل گئی تھی, لیکن میں اس کی مدد کرتا ہوں. یقین کرے میں بہت کم دیکھتا ہوں, آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, اچھا لیکن میں آپ سے مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے دن رات سچے دل سے دعا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش خرم رکھے. اور شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ. ادھر بھی لکھ دیں. تو مشی خان تو لائیو ادھر ٹی وی پہ کر رہی ہے, آپ کیسے بات کر رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سوری, یہ ذرا ہٹائیں گے, میں نام پڑھ لوں ان کا. شوکت الرحمان سن آف نظر الدین پیرا درویش حاجی پور. شوکت زمان صاحب, جی جی شوکت زمان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. کچھ کہنا چاہیں گے, آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ سونے سے تو سونے مرض میں نہ تو سونے کے ایسے ہی خلاف ہوں, تو کیونکہ حضور پاک کو لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر یہ سونے کے پہاڑ بھی ہو جائے, سونے جو کام کرتی ہے مل رہا ہے یا سستا ہے وہ بات نہیں ہے. بالکل میں بالکل, کیا کہتا ہوں کس ملک میں زیادہ ہے, میرے سے یہ پوچھے کہ کس ملک میں کس انسان میں ایمان کتنا زیادہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ شوکت صاحب, آپ نے ہری پور سے کال کی اور بہت عرصہ پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی کراچی میں. تھینک یو ونس اگین, تھینک یو سو مچ. جب آپ زیادہ تیار ہو کے آتے ہیں, سم ٹائمز تھنگز ڈونٹ ورک. یہ مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ آج زیادہ تیار ہو گئے, تو اچھے بھی لگ رہے ہو اگر, تو اس میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی یہ ہو جاتا ہے. سو اس میں نے سب سے پہلے آپ کو انگریڈینٹس بتا دوں. لہسن ادرک کٹا ہوا اس میں ڈلے گا, یہ وائٹ ساس پاستا میں, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ, گریٹڈ چیز. اچھا, گریٹڈ چیز یعنی کدوکش کی ہوئی جو چیز ہے, پنیر, وہ آپ چیڈر چیز استعمال کریں تو بیسٹ ہے. اگر نہیں آپ کرنا چاہتے, ڈائٹ پہ ہیں, تو بے شک یہ آپ نہ ڈالیں. وائٹ ساس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے میدا چاہیے, بٹر نہیں ہے ہمارے پاس, بٹر چاہیے ہوگا, آئی ایم سوری, بٹر چاہیے. وائٹ ساس کے لیے بٹر کی ضرورت پڑے گی. بٹر ابھی آ جائے گا. بٹر 3 چیزوں سے وائٹ ساس بنتا ہے, بٹر, کالی مرچ اور جو میدا ہے. اس سے آپ اچھی طرح وائٹ ساس بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر پھر چیز ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ روزمیری, تھائم اور اوریگنو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تینوں کا مکسچر بھی ملتا ہے, اس میں تھوڑا سا اس کا فلیور جو ہے وہ زبردست ہو جاتا ہے. ساتھ میں ہم نے یہ والی پاستا لیا ہے, اس میں مختلف شیپس آتی ہیں. اس کو آپ بوائل کر لیں تھوڑا سا آئل ڈال کے اور نمک ڈال کے, تاکہ یہ چپکے گا نہیں. ساتھ میں اگر آپ نے خالی ویجیٹیرین کھانا ہے تو اس کے اندر آپ باریک چاپ کی ہوئی گاجر ڈال سکتے ہیں. لیکن آج ہم چکن جو ہے وہ کیوب کٹنگ میں, یہ دیکھ لیں چکن جو ہے یہ 1 پاؤ کے قریب ہے, اس پاستا کے لیے بہترین ہے. اگر 2 پیک آپ یوز کر رہے ہیں تو 1 کلو چکن کے چھوٹے چھوٹے شریڈز, یا پھر آپ تھوڑا سا قیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ہم جب اس کا وائٹ ساس بنائیں گے تو اس میں دودھ شامل ہوگا. تو میں چاہوں گی کہ اگر مجھے بٹر مل جائے تو اس سے بہت اچھا. جب تک میں چکن جو ہے اس کو ہم بنا لیتے ہیں. یہ بہت سمپل والا وائٹ ساس پاستا ہے. اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا آئل
اور آئل کے اندر آپ نے فوراً ڈھکن لگا لینا ہے. اس کے اندر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے لہسن ادرک کٹا ہوا ڈال دیا. اس کو آپ نے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے کوئکلی سے. اوکے, کوئکلی سے مکس کر لیں. اور یہ جیسے ہی تھوڑا سا گولڈن ہوتا ہے ہم نے اس میں چکن شامل کر دینا ہے. یہ دیکھ لیں, اس میں چکن شامل کر دینا ہے. اوکے, پاستا ادھر رکھ دیا. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری وائٹ ساس کی ہے. کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ جی اکرم انصاری اسلام آباد سے بول رہا ہوں. اکرم انصاری صاحب. کیسے ہیں اکرم صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک خیریت سے. آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ سب خیریت سے. یہ جو آپ فرمائش کر رہے ہیں یہ میری بیٹی کی تھی اور آپ نام بھول گئے تھے. میں بالکل, آپ نے شکر ہے. وہ میں ایکچولی وہ پیپر مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا. ان کا کیا نام ہے؟ سونیا انصاری. سونیا. اوکے, سونیا فرام اسلام آباد. جی 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 اسلام آباد. اوکے, تو اچھا ہے کہ اسلام آباد سے ہی ہماری دوسری کالر نے بھی کیا تو ہمیں دونوں کا نام اس میں شامل کرتی ہوں. سو سونیا نام ہے نا اسلام آباد. جی سونیا. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ بتائیں کہ آج کے سوال کا جواب, ہمارا سوال آج کتنا کوئی مشکل ترین ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے. سو بتائیں کہ جو سونا ہے یعنی گولڈ وہ کون سا ملک جو ہے وہ فراہم کرتا ہے سب سے زیادہ؟ وہ آذربائیجان یا ازبکستان ہو سکتا ہے. آذربائیجان ہے آپ کے خیال میں؟ جی جی جی. اوکے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو آپ کی اور کوئی فرمائش؟ وہ بس مجھے اچھی سی بریانی کسی دن بنا دینا. اوکے, بنائے گی وہ اچھی بریانی اگلے ہفتے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. شازیہ اینڈ سونیا اسلام آباد سے انہوں نے فرمائش کی تھی وائٹ ساس پاستا کی. ناظرین کریکشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اکرم صاحب, بہت بہت شکریہ. اکرم ہمارے ساتھ تو آج نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ اکرم صاحب آ گئے. اکرم آئی تھنک ان کے والد کی طبیعت صحیح نہیں ہے. ہمارے جو کیمرہ ڈپارٹمنٹ میں اللہ ان کو جلد از جلد صحت فراہم کرے. اچھا, اس میں ناظرین میں نے صرف آئل ڈالا تھا اور جو لہسن ادرک کٹا ہوا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا سوتے کیا اور اسی کے اندر آپ نے جیسی خوشبو آپ کو آنے لگے تھوڑا سا گولڈن براؤن یا براؤن ہو جائے تو آپ نے اس میں یہ شامل کر دینا ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا ہلکی آنچ کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا کوک ہونے دیں گے. گلزار بھائی ویسے آج بٹر, آئی ایم سوری میں ان کو بٹر لکھوانا بھول گئی, دیٹس مائی مسٹیک, آئی ایم سو سوری. تو بٹر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے, ویری گڈ, زبردست. سو جلدی جلدی کال کریں ناظرین, ہمارے شو میں حصہ لیں. آج جو ہے مزہ آنے والا ہے. ہاتھ دھوئے بغیر, ہاتھ دھو لیے میں نے فائنلی, معاف کیجیے گا ناظرین. یہ جو کھاؤں کھاؤں ہے نا یہ ہر ایک کو ہوئی بھی ہے. تھوڑا سا اس میں ہلکا سا چھینٹا, چلیں دودھ کا ڈال دیتے ہیں, پانی تو ہے ہی نہیں آج, پانی کی چھٹی ہے آج. تھوڑا سا, بے شک آپ اس میں دودھ جو آپ نے وائٹ ساس کے لیے رکھا ہے وہ اس میں ڈال لیں گے تو اور زیادہ اس کا اچھا فلیور آ جائے گا. چھوٹے چھوٹے پیس ہیں تو یہ جلدی کوک ہو جائے گا. اس کے بعد ہم بنائیں گے وائٹ ساس. بڑا والا فرائنگ پین, ہمارا وہ جو ایک بڑا والا فرائنگ پین تھا وہ کسی کو آئیڈیا ہے کدھر ہے؟ میرا فرائنگ پین, فرائنگ پین. ناظرین وہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں اس میں دیگچی میں وہ نہیں بن سکتا. کیا کہتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ میرا جو وہ فرائنگ پین تھا فلیٹ والا نیا والا بالکل جو برانڈ نیو تھا وہ اگر مجھے مل جائے گا تو اس میں جو وائٹ ساس ہے وہ اسی میں بن سکتا ہے, وہ دیگچی میں نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے ناظرین, آج گڑبڑ ہو گئی ہے کافی. اوکے, یہ اب ہو گیا تو وائٹ ساس ابھی فی الحال نہیں بن سکتا. تو اس یہ چکن تو آلموسٹ کوک ہو گئی ہے. تو اب ہوگا یہ کہ جب فراہمی آف دی فرائنگ پان ہوگا اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. سو ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کون بول رہے ہیں؟ جی میں امتیاز بول رہا ہوں لاہور سے. امتیاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کہ آپ کیسی ہیں؟ جی شکر الحمدللہ, سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے. جی پہلے تو آپ کے کوشچن کا آنسر ہے سونا جو ہے جو یہ ساؤتھ افریقہ سب سے زیادہ یہاں پہ نکالا جاتا ہے. اوکے جی, اور
बाकी मैं भी दुबई में था, डिनाटा में मैं काम करता रहा हूँ अच्छा। सुपरवाइजर। हाँ जी, जी, तो जी। उस टाइम पे भी आपको देखा है, लेकिन बातचीत कभी हुई नहीं है आपसे, जब आप एमिरेट्स एयरलाइन में थी। अब मुझे बिल्कुल बिल्कुल, आप डिनाटा में जो बर दुबई का ऑफिस है ना उधर थे ना? ये डेरा दुबई में, जो डेरा दुबई एयरपोर्ट में। के पास ही है ना, बिल्कुल जो बिल्कुल, बड़ा ये बड़ा क्लॉक डिनाटा टावर नहीं लिखा है? होता था, क्लॉक बिल्कुल। टावर के साथ जो आगे वाला राउंड बोट है, उसको महल में वो कोई शोले वाला वो राउंड बोट था, जहाँ पे बिल्कुल। नरेगा का ऑफिस था ना। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल। तो बस दूसरा ये कि मैं, आप ठीक है कुकिंग तो अच्छी करती हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आपको ये तजवीज़ दूं कि आप यहाँ पे कोई टेलर मास्टर या ऐसे लोगों को बुलाएं जो स्पेशली बच्चियों को कुछ चीज़ सिखाएं, यानी कि कोई शलवार कमीज की कटिंग सिखाएं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आया जो हमारी बच्चियाँ हैं ये मोबाइल ठीक क्यों नहीं करती हैं? यानी मोबाइल रिपेयर में सारे लड़के काम कर रहे हैं, हमारे इधर लाहौर में हफीज सेंटर में भी रिपेयर करने वाले सारे लड़के हैं। तो आया ये तो एक आराम से बैठ के काम किया जा सकता है, तो इसमें बच्चियों को सीखना चाहिए मोबाइल रिपेयर, आयरन रिपेयर, इस किस्म की चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। तो इस किस्म की चीज़ आप भी अपने शो में, यानी कि खाने की बजाय कुछ खाने का प्रोग्राम रखें, कुछ ऐसे टेलर मास्टर को बुलाएं कि जो आपको बच्चियों को कटिंग सिखाए या इस जी किस्म जी, की इम्तियाज साहब आपसे बड़ी अच्छी आपकी तजवीज़ है। एक्चुअली मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन मंडे और ट्यूसडे को जो शो आते हैं, हमारा मॉर्निंग शो जो आता है, अच्छा, उसमें वो इस तरह की गेस्ट रिदा जो को, है जी जी, उसमें जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, कटिंग और फूल बनाना और जो ये सिखाने वाली चीजें वो मैंने देखे हैं उन जी शो जी, में। तो वो हर प्रोग्राम का थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट होता है, बट आपने अच्छी एक बात की है कि लड़कियों को ये सीखना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो घर वाले हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में बच्चियों को भेजना नहीं पसंद करते, या कुछ ऐसा है। शौक तो बहुत होता है हर एक को, लेकिन ये कि उसके लिए टेक्निकल चीज़ें सिखाने के लिए तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। बहरहाल जो घरेलू चीज़ें हैं सिखाने वाली, फूल बनाना और दीगर हैंडीक्राफ्ट्स और ये जो कटिंग और ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये हमारा मंडे ट्यूसडे का जो शो आता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें शो केस होती हैं। तो बाकी मिशी, ये हमारे चैनल तकरीबन सोए हुए हैं स्पेशली फ़लस्तीन के बारे में। जी जी बिल्कुल, यानी कि कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि अभी मुसलमान भाई हैं, कुछ हैं तो यानी उनकी मदद की जाए, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। ये तो दिस इज काइंड ऑफ, इसके ऊपर तो सोशल मीडिया पे मैं बात कर रही हूँ, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और जो ट्विटर है उसके ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारे बड़े प्यारे गेस्ट नाज़रीन। अब चलते हैं, आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। आई एम सॉरी, अभी ये जो पास्ता है इसके लिए ब्रेक आ चुका है, और ये जब गेस्ट होंगे तो फिर ही मुझे इसको बनाना पड़ेगा। मैं सोची थी जल्दी जल्दी, ये बहुत क्विक रेसिपी थी, बट कभी कभी ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो चल के सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे। मैं टाइम भी नोट कर लूँ, अभी तो काफ़ी टाइम है वैसे, इट इज़ द टू मच टाइम है अभी। सो कॉल्स आप कर सकते हैं 051। मैं चाह रही थी कि वो भी साथ साथ हो जाए ना, वो बातें करते हुए मेरा एक मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम पिड़ियों हो जाता है। तो पिड़ियों जो है, आप लोग भी जब कोई काम करते हैं तो एक मोमेंटम होता है, कोई भी काम करें उसमें अपना फ़ोन साइलेंट कर दें, उसमें आप कोशिश करें कि लोगों से कम बात करें, क्योंकि वो जो एक आपकी स्पीड होती है ऑफ डूइंग एनीथिंग, चाहे वो हाउस वर्क है, चाहे वो कंप्यूटर के ऊपर कोई काम है, चाहे वो आपका कोई क्रिएटिव काम है, पेंटिंग है, खताती है माफ़ कीजिएगा, तो उसमें आपका एक वो जारी होती है, जैसे गाड़ी आप चला रहे होते हैं, एक मोमेंटम आप ले रहे होते हैं, एकदम से ब्रेक लगती है, फिर दोबारा से गाड़ी जो है वो स्पीड पकड़ने की कोशिश करती है, कभी कभी करती है, कभी कभी आगे जो है वो आप किसी ट्रैफिक जैम या उसमें फंस जाते हैं। सो बेसिकली मोमेंटम इज़ द मेन थिंग इन लाइफ। और रिदम जो है गानों में तो होता है, डांस में भी होता है, लाइफ में भी एक रिदम होता है, और रिदम के साथ ही आप चलते हैं ऐसे ऐसे। और जिनका जो रिदम है लाइफ में वो थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो दैट मीन्स कि लाइफ भी थोड़ी सी आगे पीछे होती है। सो ट्राई, कहते हैं ना, मैं तो सीख के नहीं आई, लेकिन मैं ऑब्जर्व ज़रूर किया करें। ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट टीचर, कि ऑब्जर्व करना दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो एक और कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर मेरा फ्लैट आया, फ्लैट फ्राई पैन वो जो नया वाला था, ब्रांड न्यू। शुक्रिया। हमने अंदर ताले में रखा हुआ है नाज़रीन, ताकि कोई चोरी ना कर जाए, चोरी ना कर जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? आज मर्द हजरात कर रहे हैं। वाह 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 जी वाह। कासम जुदरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? शादरे से कासम जुदरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी मैंने कहा कैसे हैं? ठीक ठाक है। मिल गया ना जी, अल्लाह का शुक्र है। मिल गया। तो कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगे? जो मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो वो लाइव देख रहा था आपका प्रोग्राम केटू शहर। तो आप कुछ जो नहीं मैडम कहना ने वो चाह रहे फोन तो आपने करने कॉल वाला भी की है। देखे ना, अब आप कुछ नहीं कहना चाह रहे थे, आपने कॉल भी की है। ये क्या तजाद है? जी जी, नहीं नहीं नहीं, कुछ बात करना चाहते हैं आप? जी जी, मैं आपको लाइव देख रहा हूँ। आपसे बात करने के लिए तो कॉल की है आपने। टिश्यू पेपर का डब्बा पकड़ा हुआ है। खाली है जी। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। टीवी का वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। टीवी का वॉल्यूम है हमारे साथ। यार अजीब उदी कॉल कर रहे, कह रहे मैंने तो ऐसी कॉल की थी। तो नाज़रीन आप लोग प्लीज कॉल करें। दिस इज समटाइम्स यू नो आई फील कि दिस इज अ सीरियस काइंड ऑफ अ शो। मतलब ये शो है, कोई वो चलता फिरता कोई वो नहीं है। आप लोग लाइव शो में कॉल करते हैं, मैं बहुत अदबो अदाब से सबसे यू नो बड़े हम्बल तरीके से बात करती हूँ। बट जब आप करते हैं तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। रात में रिपीट में 10:30 बजे आप अपनी कॉल भी सुन सकते हैं। एंड इट डजंट लुक नाइस कि आप लोग कॉल करें और फिर मैं बार बार आपकी कॉल ड्रॉप हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसमें ये बटर या मार्जरीन आपने एक छोटी वाली विच इज़ ये हमने इसमें अच्छे से नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में हमने ये डाल दी। ठीक है, ये देखें ये है कितने ग्राम्स है ये, लेट मी चेक, लिखा ही नहीं है। 80 रुपए की है नाज़रीन। वाह, 80 रुपए की मार्जरीन, 80 रुपए वाली मार्जरीन आपने डाली है। और आँच जो है हल्की रहने देनी है आपने। बटर को वो नहीं होना चाहिए मेल्ट होके, वो नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। ये आपने जैसी गर्म किया, इसको अब आपने इधर रख लिया साइड पे। इसके अंदर हम कोई 4 से 6 टेबल स्पून डालेंगे मैदे के। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने इस तरह फैला के डालना है। ये और थोड़ा सा और। अब हमने इसको प्यार से इसको भूनना है। इसी बटर में आपने इसको भूनना है, बहुत प्यार से भूनते जाएं और हल्की आंच पे इसको रखें ताकि इसका जो कच्चापन है वाइट सॉस के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसी के साथ मैं इसमें काली मिर्च और नमक शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया और साथ में काली मिर्च शामिल की। ये हो गया। अब आपने इसको अच्छी तरह स्टर करते जाएं, यानी इसको अभी फिक्र ना करें, अभी कोई इसका वो नहीं होगा। अगर इस तरह के लम्प्स बने में तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये हमने थोड़ा सा इसको भूनेंगे, जैसी भूनने की खुशबू आ जाएगी फिर इसको हटा के इसमें हम दूध शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? अदनान बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? एहसान? अदनान। अदनान, कैसे हैं अदनान? आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। खैरियत से? आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी जी। क्या कहना चाहेंगे अदनान? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। टीवी तो ऑन ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है? ओहो सॉरी। तो कैसे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे अदनान? कुछ नहीं, लास्ट टाइम भी कॉल लास्ट टाइम आपने कॉल की थी? कड़ी पकाई थी आपने। अच्छा ओके। तो क्या आज के सवाल का जवाब देंगे? वो कौन सा मुल्क है जो दुनिया को सबसे ज्यादा सोना फराहम करता है? मैं सही सवाल कर रही हूँ? ओके। नहीं पता ही नहीं है इस चीज। चले कोई बात नहीं, आपको गेस कर लें। क्या करते हैं वैसे आप? मैं टेलर हूँ। टेलर है? ओके जबरदस्त। तो आजकल सिंपल सूट की सिलाई कितनी है? क्या आवाज कट गई?
1000 रुपए. और डिजाइन वाले सूट की वो डिजाइन के जैसे जिस तरह का अब फर्ज करें मैंने 15 कलियों वाला जो है वो सिलवाना है, फ्रॉक सिलवाना है, वो कितने का होगा? 3500 हाँ सही है 3500 इज राइट, बिकॉज जाहिर है उसमें कलियां बहुत होती हैं. तो किधर है आपका रावलपिंडी में? कहाँ पे? घर पे. अच्छा घर पे करते हैं. वेरी नाइस, जबरदस्त. सो कोई फरमाइश करना चाहेंगे? कोई खास नहीं, पीछे तो बिरयानी की थी, हमने बिरयानी बनाई थी ना, हमने ठीक है, अगले हफ्ते फिर बिरयानी बनेगी तो फिर आप लोग प्लीज देख लेना. और अगर आपसे मिस हो जाए तो हमारा शो जो है वो रिपीट में रात को 10:30 पे चलता है. और जो हमारा K2 चैनल का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लें. साथ में मिशी खान @मिशलिशियस जो है वो ट्विटर का अकाउंट है, मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम का है, खाली मिशी खान ऑफिशियल का मेरा भी यूट्यूब का चैनल है, वो भी सब्सक्राइब कर लें. और टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल है. इस शो का जो पेज है ऑन फेसबुक, दैट इज द मिशी खान शो. K2 TV KY2 टाइप करें, हमारा पेज है ऑन फेसबुक. उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, फॉलो करें, और ट्विटर पे भी करें. हर जगह पे हम लोग छाए हुए हैं. ये लें, हल्का सा ब्राउन हो गया है टेक्सचर इसका. अब इसमें इसको हमने साइड पे करना है. हल्का हल्का दूध इसमें डालेंगे, हल्का हल्का. साथ में आपने ये जो हल्का सा खूब सारा डाल दें और इसको स्टर करना शुरू कर दें. स्टर करना शुरू कर दें, बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो जाएगा. स्टर करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं. और जैसे ही स्टर करते जाएंगे और इसमें थोड़ा सा अब हम पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी? मैं ठीक ठाक, खैरियत से. आप सुनाएं, कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, पहचाना नहीं? मैं नाहीद लाहौर से बोल रही हूँ. नाहीद फ्रॉम लाहौर. कैसी है नाहीद? खैरियत से हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक हूँ. क्या कहना चाहेंगी नाहीद जी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका ये आज का ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है. अच्छा, थैंक यू. माशाल्लाह, और इतना सूट कर रहा है कि मैं बता नहीं सकती. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बाकी बहुत प्यारा ही है. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. हाँ. सो ये और मुझे मैंने बताएं. जी जी, हाँ जी. क्या कह रही हैं? बताएं बताएं. नहीं, मैं कह रही थी कि ये सर्दियाँ आ गई हैं तो मुझे ना वो कॉर्न सूप बनाना जरा सिखा जी जी जी, दीजिएगा. अगले हफ्ते, क्योंकि अब थोड़ी सर्दी वाकई हो गई है, तो अगले हफ्ते से मैं एक सूप भी ऐड करने जा रही हूँ मेन्यू में. चले, बड़ी मेहरबानी आपकी. ठीक है और हाँ, बड़ी मुश्किल से मिला. मैं कह रही या अल्लाह, आज मैंने मिशी को कॉल जरूर करनी है जैसे भी हो, क्योंकि वो मुझे कपड़ों में भी इतनी पसंद आई है कि मैं बता नहीं सकती आप. नहीं, थैंक यू सो मच. बहुत, आप हमेशा बहुत अप्रिशिएट करती हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आपके ड्रेस, मैंने आपको कहा ना, आपके ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सूट करता है, हर तरह का स्टाइल आपके सूट करता है. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. ये मैंने कहना था कि आप वो जो उसका वो सोने का जो कह रही है ना वो सवाल, तो उसका जवाब है अफ्रीका है. अमेरिका नहीं, अफ्रीका. अफ्रीका, साउथ अफ्रीका. हाँ, ठीक है, साउथ अफ्रीका. ओके, आपने साउथ अफ्रीका का है. ओके, ठीक है ठीक है. इंशाल्लाह प्रोग्राम पूरा देखें और अगले हफ्ते सूट में पूरा देखूंगी. अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे. थैंक यू. आप खुश हो खुरम रहे, प्रोग्राम करती रहे. माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम आपका. थैंक यू. कोई मिस नहीं कर रही, सिर्फ ये कि कॉल नहीं 5 दफा मिलती, तो इसलिए जरा देर हो जाती है मुझे. वरना मैं तो रेगुलर आपको हर दफा करूँ जरूर कॉल, क्योंकि मैं तो बेचैनी से आपका इंतजार करती प्रोग्राम का. माशाल्लाह डिशें भी बहुत अच्छी मैंने ट्राई की है आपकी बनी हुई, तो बहुत मजा आ रहा है. थैंक यू सो मच. जो है ये भी मुझे नहीं आता था. इंशाल्लाह मैं इसे भी ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसा बना. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सो प्यारी सी नाई जी थी फ्रॉम लाहौर. नाज़रीन, उनसे बात करते में कंसिस्टेंसी आपने वाइट सॉस की देख लेनी है. आपने इस पे, अगर आपका नॉन स्टिक है तो ये मेरे पास अभी ये जो मिक्सर है ये है. आप सिलिकॉन का भी मिलता है, वो आप ले सकते. देखें एकदम से कंसिस्टेंसी इसकी जो है वो थिक होती जा रही है. इस टाइम पे हमने इसको साइड पे रख लेना है. बिल्कुल आपने इसको साइड पे रखना है. और अब बड़ी देगची हम लेंगे, ये वाली. इसको आपने हाई फ्लेम पे रखना है.
हाई फ्लेम पे रख के इसके अंदर आपने ऑलिव ऑयल डालने हैं बेशक, लेकिन अभी ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बेसिकली 2 से 4 टेबलस्पून इस पे डालेंगे इसके क्या कहते हैं ऑयल के, और इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने बॉयल पास्ता किया हुआ था। ये किया, इसको आपने ब्रेक कर लिया, क्विकली से ब्रेक कर लिया इसको। ओके, ये लिया, ब्रेक कर लिया, और इसी के साथ हमने ये चिकन भी इसमें शामिल कर दी। अब वाइट सॉस जो है वो एंड में डलेगा, बिल्कुल एंड में डलेगा। ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया, ब्रेक कर लें, मिक्स कर लें, और मज़ेदार सा इसी में अब मैं थोड़ी सी सीजनिंग करूँगी, काली मिर्च और साथ में नमक। इसको अच्छी तरह स्टर कर लें। ओके, ये और अब आपने इसको साइड पे रख दें। ऑन दिस नोट वापस फ्राइंग पैन को रखेंगे। अब चीज़ जो है दैट इज़ अप टू यू, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अब मेरे पास है तो मैं इसको ज़रूर डालूँगी। इसको वाइट सॉस में हमने थोड़ी सी चीज़ भी ग्रेटेड शामिल कर दी, ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, तो ये हमने उसके अंदर सारा मिक्स कर देना है। ये देख लें, इसमें चीज़ जब मेल्ट होगी तो जो मज़ा आएगा ना, ओए होए होए, वो आपको अंदाज़ा ही नहीं है। थोड़ी सी मैंने रख दी है, बाद में ये देखें बिल्कुल इट्स परफेक्टली डन। आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, इसी टाइम पे आपने वापस इसको रखना है, और हमने ये सारा वाइट सॉस विद द चीज़, यम यम यम, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। ये इजी तरीका मैंने आपको बताया है वाइट सॉस का। ज़ाहिर है इसमें थोड़े से और लवाजमात डलते हैं, थाइम हो गया जो और हैं, लेकिन क्योंकि मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ ताकि हर कोई इतने महंगे हर्ब्स जो है वो नहीं ख़रीद सकता, तो इसको अब आपने टॉस करना है। टॉस करें और वाइट सॉस पास्ता बन गया। इससे अच्छा वाइट सॉस पास्ता क्या बनेगा। तो आपने टॉस किया, टॉस टॉस टॉस, ये देखें। अब मैं इसको थोड़ा टेस्टी भी कर लूँ, टेस्ट लेट मी टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। ओह नाज़रीन, वाह क्या बना है, वाह वाह वाह। इसको ही अब हम, एक हमारे साथ कॉलर है, ये देखें। अब मैंने इसको इतना कुक नहीं करना, इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दैट्स इट। आहा, ये देख लें, वाइट सॉस पास्ता इज़ डन। इसको आपने थोड़ा सा फैला लें, दैट्स इट। और जो बची हुई चीज़ है वो आपने ग्रेटेड इसके ऊपर इस तरीके से डाल दी। अब आप इसको बेक भी कर सकते हैं, मैं बेक नहीं कर रही, आप बेक कर सकते हैं। ये हमने लेके इसके ऊपर डाल दिया, मैं बेक नहीं कर रही क्योंकि आई वांट इट सॉफ्ट एंड गुई। अगर आपने बेक करना है तो इसके ऊपर का क्रस्ट जो है वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा। बट टारा, क्या ज़बरदस्त नाज़रीन पास्ता बना है, वाह वाह वाह, ओहो वाह, देखती मैं से भी खा लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं नवाज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। कौन बात कर रहे हैं? मैं नवाज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है नवाज साहब फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ कैसी हो? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, प्रोग्राम में देख रहा हूँ, टीवी के सामने बैठा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत मजा है। लेकिन आप बहुत जल्दबाजी करती हो। क्या करती हो? जल्दबाजी करती हो, बहुत जल्दी बना रही हो, और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। नहीं, ये तो समझा दिया मैंने, बहुत इजी है। इससे पहले आपने अगर रेसिपी देखी हो, रात में रिपीट में 10:30 बजे आप देखेंगे, बहुत आसान रेसिपी है, इसमें ज्यादा सीखने सिखाने की, मैं इसीलिए इजी रेसिपी लाती हूँ। बस ये बन गया, अब इसको और कुछ नहीं करना। हाँ, मैंने कहा चॉइस है, अगर आप इस टाइम पे इसको बेक करना चाहें तो बेक कर लें, मैं बेक किए बगैर ही खाना चाहूंगी इसको और मेहमानों को। मैडम मैं बैठा, मेरे साथ मेरी फैमिली है, तो हम सुन रहे देख रहे हैं, लेकिन आपने बहुत जल्दी की। सर वो जल्दी इसलिए किए कि आज जरा थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, उसकी वजह से टाइम लग गया, वरना जल्दी मैं ना करती, बट आज जल्दी करनी पड़ गई मुझे, वरना मैं समझा रही होती हूँ, तो टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया था। जी जी मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं बैठा हूँ, मेरी फैमिली बैठी है, हम देख रहे हैं प्रोग्राम को,
लेकिन आपने यहाँ तो जल्दी की, दोबारा जब प्रोग्राम होगा तो आहिस्ता टाइम कम लगा दें मैडम। ओके मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन चल के सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे वक्फे पे, उसके बाद वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट होंगे। जी नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। हमारे जो दोनों मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आज हम बच्चों की तरबियत पे, जो आजकल जो बच्चों का और यूथ का इस वक्त सिचुएशन है हमारे सोसाइटी में, उसके हवाले से उनके पास बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ तो नहीं कहूँगी, बहुत अच्छे मशवरे हैं, और बड़े खूबसूरत कपड़े डिज़ाइन करते हैं, ख़ुद भी बहुत वेल ड्रेस्ड एंड एलिगेंट हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो तशरीफ़ लाई हैं, बहुत ही प्यारी सी साइमा रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल खैरियत है? ठीक ठाक ठीक ठाक माशाल्लाह। येलो 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 बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और उस दिन भी आपसे मुलाकात हुई थी, आपका ब्लैक ड्रेस भी बहुत खूबसूरत था। Thank you वेलकम so ऑन द much. शो, Thank you वेलकम so ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और नाज़रीन जो दूसरे मेरे मेहमान हैं, आप अभी उनकी कुछ फ़न पारे जो है वो देख सकेंगे, और बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी करते हैं, ख़त्ताती करते हैं, और आज शो में तशरीफ़ लाए हैं बहुत ही टैलेंटेड महर मोहम्मद रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आपके जो चंद फन पारे हैं वो देखे जाएं। ये पहला वाला जो साइमा जी के साथ है, इसके बारे में बताएंगे। ये अल बसीरो उर्दू नस्तालीक में लिखा गया है, कलम दवात के साथ लिखा गया है, ओके। और पेपर के ऊपर लिखा गया है। ओके। और ख़ताती चूँकि मेरा बड़ा शौक़ है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर वो एक अता हुई है, और इसको मज़ीद असातिज़ा ने निखारा है मुझे। हाँ। तो ख़ुसूसन ख़ताती में जो हमारी उर्दू नस्तालीक है, जिस ज़बान में हम बात करें, मैं ये चाहता हूँ कि इसको प्रोमिनेंट होना चाहिए। बाकी तमाम ख़तों में जैसे नसख में या सुलस में जो अरेबिक मतलब फ़ॉन्ट हैं, उससे हट के उर्दू नस्तालीक में कोशिश ये की जा रही है कि हम इसको शायराना और ऐसी मार्फत के अंदर वो जो बात की जा रही है जो हमारे उर्दू कलाम में है, इसी तरह उर्दू रस्मुल ख़त में भी इसको पेश किया जाए। कोशिश होती है हमारी कि हम मतलब अपनी ख़ताती और ख़ुसूसन नस्तालीक जो उर्दू ज़बान है उसके अंदर काम करें। इंटरनेशनल लेवल पे लोग अपनी नंबरिंग कह सकती हैं या कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ दूसरे रस्मुल ख़त के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है कि हम बतौर पाकिस्तानी या बतौर उर्दू स्पीकिंग या उर्दू बोलने वाले हम अपने रस्मुल ख़त में बहुत कम काम कर रहे हैं। और मेरा माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा करम है, उर्दू नस्तालीक में काफ़ी काम है, और ख़ुसूसन नस्तालीक के अंदर जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की गई है पिछले 1300-1400 साल के बाद, वो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई कि वो नस्तालीक के अंदर मेरी मॉडिफिकेशंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मतलब एक रिकगनाइज की गई है। ओके, जबरदस्त। थैंक यू। इसके साथ जो है जो ये फिल्म है- लफ्ज़ अल्लाह समद लिखा हुआ है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, यानी इसको एक शायराना और एक आर्टिस्टिक, यानी एक तो हम अल्लाह की या कुरान की जो ट्रांसलेशन एक मौलवी के अंदाज में करते हैं, उससे हट के हम इसको टेक्निकली, लॉजिकली, फिलोसफिकली उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ताकि हमारा जो स्क्रिप्ट है कुरान का, उसको हम किसी भी एंगल में देखें तो वो हमें परफेक्ट नजर आए। बिल्कुल। और ये आई थिंक आपने एक्रिलिक में किया जी, है। एक्रेलिक पेंटिंग है, ये बेसिकली कैनवस के ऊपर है, कैनवस के ऊपर वाटर एंड एक्रेलिक के साथ Water mix and कीजिए, acrylic, बिल्कुल। जबरदस्त। ऑयल में भी होता है ये, इसके अंदर नाइफ में भी होता है, और मुख्तलिफ इसके मीडिया भी आ रहा है। अब तो चूंकि डिजिटल मीडिया फॉर्म में आ गए, और हम कोशिश करें कि इसको हम डिजिटल मीडिया फॉर्म में भी लेके आएं। जबरदस्त। बिल्कुल हम कर रहे हैं। जबरदस्त। जी आपका कोई इनसे सवाल है महर मोहम्मद रशीद साहब से, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और प्यारी सी हमारी आज जो गेस्ट है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर, साथ में फैशन डिज़ाइनिंग भी करती है, और एक पूरा क्या कहूँगी इनके पास ज़ख़ीरा है गपशप का, और आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने का जो शायद आप नहीं अपने फुर्सत के लम्हात में सोचते। साइमा रहमान हमारे साथ मौजूद है, इनका एक शोरील भी है, वो चल के पहले देखते हैं। कपड़े भी डिज़ाइन करती हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड है, और बहुत सारे काम एक इंसान के करने के कैसे करती है वो भी पूछेंगे। तो सबसे पहले इनकी शोरील देखते हैं। छुपी रुस्तम निकली हैं साइमा जी, कि इन्होंने कहा कि अभी आप ये केक्स और वो देख रहे थे, इवेंट प्लान भी करती हैं और साथ में इंटीरियर भी करती हैं। सो फैशन डिज़ाइनर, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर, साथ में इवेंट प्लानर, और साथ में इंटीरियर्स भी करती हैं। इतने सारे काम माशाल्लाह से। आपको मैं आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी रिंग्स और उससे भी, तो हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे आपने
ایک تو فیشن ڈیزائننگ کا بتائیں پہلے تھوڑا سا, اور پھر اس کے بعد جو آپ کا سفر چلتا آ رہا ہے. اچھا, تو ویسے یہ ساری چیزیں میں یہ کہتی ہوں, اور یہ کہتی نہیں ہوں, یہ ہے ہی ایسے, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, اور اللہ اپنے بندوں کو نا چنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کسی بھی چیز کے لیے. اب جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں, ہمیں اپنے بارے میں بہت سی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے نہیں پتہ ہوتی. ہم کبھی عادتاً کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم کسی نے ہمیں کہہ دیا ہوتا ہے کہ تم یہ کر دو, تم یہ اچھا کرتے ہو, اس طرح ہم لگے رہتے ہیں. اب جب بڑی ہو رہی ہوں, بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, تو اب مجھے ایک اپنے لیے میری بیٹی نے ورڈ بتایا کہ مما ایکچولی نا آپ کو چیزوں کو خوبصورت کرنے کا شوق ہے. اور مجھے واقعی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایگزیکٹلی میں کہیں پہ بھی چلی جاتی ہوں, میں ریزسٹ نہیں کر سکتی. مجھے ہوتا ہے او یہ پاٹ ایسے نہیں یہاں پڑا ہونا چاہیے تھا, یہ اس کلر کا نہیں ہونا چاہیے تھا, تھوڑا سا میں کچھ نہ کچھ کر ہی دوں وہاں پہ. اور ڈیزائننگ میں ایسے کہ جیسے ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑے ہمیں ایک چیز کی طرف خود ہی سے لگا دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تمہاری ہائٹ اچھی ہو رہی ہے, تم آرمی کی ڈاکٹر بنو گی, تم پہ ہاکی ساڑی اچھی لگے گی. تو میں اسی سوچ میں بڑی ہوئی. بالکل. تو مجھے پھر میرے ایک بردر ان لا نے کال کی کہ جتنے میں تمہارا ادھر ہوتا ہے تم ایک کورس کر لو, کیونکہ تمہارے اندر نا یہ والی چیز دکھتی ہے, کریٹیوٹی ہے تمہارے اندر, تو ڈریس ڈیزائننگ ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے کر لو. اور جب میں نے کیا تھا تب اس کا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ آپ بیچلرز کر رہے ہو بھائی اس میں. تو یہ میں نے وہاں سے بیسیکلی اسٹارٹ کیا. تو جس دن میرا میڈیکل کا انٹرویو تھا, میں 2 نفل پڑھ کے گھر سے گئی کہ اللہ پاک میں نے ادھر بھی ایڈمیشن لیا, اپنے ٹیچر سے بات کر لی کہ میں سیمیسٹر آف لوں گی, اپنا میڈیکل کمپلیٹ کر کے میں یہیں سے جوائن کروں گی. پہلے وہ انہوں نے کہا بات سنیں, بینگ اے ٹیچر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ اس کے لیے نہیں, آپ اس کے لیے بنی ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے تو پتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, میں بچپن سے یہی سوچتی آئی ہوں. ہے میں جب ایک گئی, پیپر دے دیا, سب کچھ کیا, میں نے 1.5 گھنٹہ انٹرویو کا ویٹ کیا. جیسے ہی انہوں نے میرا نام کال کیا, سائمہ رحمان انٹرویو کے لیے آ جائیں, تو بجائے انٹرویو والے روم میں جانے کے میں گاڑی میں جا رہی ہوں. اور میں گاڑی میں جا رہی ہوں, اور میں نارمل نہیں جا رہی, میں نا چھلانگے مارتی ہوئی ان کے لان میں سے یوں, یعنی میں سیٹسفائی تھی. میں کیا, میں واپس اپنے انسٹیٹیوٹ گئی اور میں نے کہا میں نے انٹرویو نہیں کیا اور میں آ گئی ہوں ادھر. میں نے کہا اچھا, بہت اچھا ڈیسیجن ہے. تو اس طرح سے میں ادھر گئی. ڈیورنگ اسٹڈیز ہی میں نے اپنے فیشن شوز کرائے, ایگزیبیشنس کرائی, ساری ٹاپ ماڈلس کے ساتھ فیشن شوز کروائے. پھر یہ کرتے کرتے گھر میں کوئی دعوت ہوتی تھی, کچھ ہوتا تھا, پورا ٹیبل میں نے ایسے سیٹ کر دینا جیسے اس ٹائم پہ میریٹ اور پی سی وہارا کے بھی اس طرح سے نہیں ہوتے ہوں گے, خود ہی اپنے دماغ سے. مطلب یہ وہی والی بات ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ واقعی میں ایستھیٹکس جو ہیں وہ آپ سیکھتے تو ہیں, لیکن وہ جس طرح آپ کے اندر خطاطی کا ہے, آپ کے اندر اس چیز کا ہے. بالکل سیکھنے سے شاید کچھ فرق پڑتا ہو. میں تو کہتی ہوں میں نے جہاں سے فیشن ڈیزائننگ کی تھی تو میں ادھر ہنسا کرتی تھی کہ اس نے میرا کچھ نہ بگاڑا, میں پہلے سے ہی بگڑی ہوئی تھی. یہ میرے اندر پہلے سے ہی تھا. یہ بات کی جاتی ہے نا کہ بندہ مکمل بنا کے بھیجا گیا ہے زمین کے اندر, اس نے پھر تھوڑا سا نکھرنا ہے یا اس کو اپنے آپ کو محفوظ بنا کے رکھنا ہے کہ جیسے اس کی پروگرامنگ کی گئی ہے خدا کی طرف سے, اس کو ویسے ہی رہنا ہے. اللہ پاک بہت بڑا خوبصورت, خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو بہت پسند کرتا ہے. بالکل, بے شک, بے اور شک. خوبصورتی مطلب انسانی دل کے اندر خوشی کی ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے جو اطمینان اور تسکین کی حد تک لے کے آتی ہے, بے شک, جو آپ کی نفسیات کو, جو آپ کی اخلاقیات کو, جو آپ کی مطلب پوری لائف کو ایک ایسا ٹریک دیتی ہے کہ جس کے اندر بندہ جینے کے لیے مطلب خوش ہوتا ہے, نہ کہ زندگی گزارنے کے لیے. کریٹیوٹی اس خصوصاً تخلیق کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر, وہ انسانی نفسیات کو ڈر خوف سے نکال کے اس کو آزاد اور جینے کی طرف لے کے آتا ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر بندہ, ہر انسان آرٹسٹ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کو اپنے اندر سے صرف جھانکنا ہے, دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے, کہاں سے ہے. جیسے میم نے بات کی ہے کہ میں نے خود کو پہچان لیا ہے کہ میں بیسکلی میڈیکل کی نہیں تھی, فیشن ڈیزائننگ کی تھی, یا مطلب کریٹیو آرٹس کی. لیکن میں میڈیکل سائڈ پہ بھی ہوں. اچھا ہیں آپ؟ ہاں, وہ اس طرح سے ہوں کہ بہت چھوٹی سی تھی تو میری ایک بہن کو ڈیزیز ہوئی تو ان کے ساتھ ڈاکٹرز کے پاس جانا, تھراپسٹ کے پاس جانا, اور میں میڈیسن کے پلیز اس چیز کو مجھے پتا ہے مجھے بہت لوگ غلط بھی کہیں گے اور میرے اوپر بڑے بڑے فتوے بھی آ جائیں گے, غلط بات کر کے آ گئی ہے آن ایئر اور اس طرح, لیکن میں میڈیسن کے تھوڑے سے خلاف ہوں. میں کہتی ہوں اللہ نے ہمیں خوراک اتنی زبردست دی ہے, اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے مینٹین رکھیں تو ہمیں اتنی میڈیسن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کل مجھے 102 فیور تھا اور میں اتنا فلو تھا, اتنا سائنس مجھے ہو گیا کہ میں آج آ نہیں سک رہی تھی.
اور میں نے بوائل ایگز کھائے ہیں, میں نے کاوے پیے ہیں, میں نے ہلدی والا دودھ پیا ہے, مطلب اپنے لیے جو میں نے کبھی نہیں کیا. میری امی نے مجھے کوئی 10 سال پہلے بوائل ایگ کھلایا ہوگا تو میں نے کھایا تھا, اور ایک میں نے پھر کل کھایا اور پرسوں کھایا کہ میں نے شو میں آنا ہے کسی طرح بھی, کیونکہ میں نے کمٹمنٹ کی ہے اور مجھے اب جانا ہے, تو میں میڈیسن کی طرف نہیں گئی. Where there's a will, وہ کہتے ہیں نا, there's a way. بالکل یہ بات ایک جگہ پہ مطلب کی بھی جاتی ہے اور میں نے پڑھی بھی ہے, سنی بھی ہے کہ بھئی ہسٹری میں جو بندہ اختیاری مضامین یعنی سائنس نہیں پڑھ سکتا تھا وہ کم از کم کیلیگرافی اور طب پڑھے گا, یعنی علاج بالغذا. جس طرح انہوں نے میڈیسن کی بات کی ہے, اللہ پاک نے یہ بات کی ہے نا کہ تمہاری غذاؤں کے اندر تمہارا سارا علاج پڑا ہے, سارا علاج. اور اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے پاس ابھی میڈیکل چونکہ آ گئی ہے, ایلوپیتھی آ گئی ہے, ہم نے طب کو بالکل چھوڑ دیا ہے, اور طب کے ساتھ ساتھ ہماری کیلیگرافی, یعنی یہ دونوں اسلامی مطلب مضمون مطلب کاؤنٹ کیے جاتے تھے کہ اگر کسی نے سائنس کے اندر داخل نہیں ہونا یا آگے نہیں بڑھنا تو وہ کم از کم خطاطی اور طب کے اندر ضرور ہے, تاکہ اس کو ایوری ڈے لائف جینے کا ڈیولپ, یعنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کچھ سکلز ڈیولپ ہوں تاکہ آپ سروائیو کر سکیں یا آپ کم از کم اپنی ایک تحقیق کو آگے بڑھا سکیں. بڑی اچھی ناظرین گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے دونوں ہمارے مہمانوں سے تو 05141023357 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اچھا ہوتا ہے کہ ایک جو ایک ڈسکشن ہوتی ہے, ایوری بڈی از ٹیکنگ پارٹ. سو آپ نے ظاہر ہے آپ نے کہا کہ ڈائٹ کے تھرو آپ, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی شفا کی ہے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں فوراً سے اینٹی بایوٹک, تو آپ کی امیونٹی بالکل ہی پھز ہو جاتی ہے. تو آپ کی والدہ کے ساتھ, سوری آپ کی سسٹر کے ساتھ, پھر آپ آدھی ڈاکٹر بن گئی. میں الحمدللہ, یعنی اگر مجھے بھی وہ فون پہ کوئی بھی ایشو بتاتی ہے نا بہت بڑا, اور وہ تو گوگل کر کے فوراً دیکھ کے, تو وہ تو بہت ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے نا, کینسر تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, مطلب جو چھوٹی سی بھی چیز ہے. ان کے منہ میں پچھلے دنوں تھوڑا ان کا منہ خراب ہو رہا تھا, تو مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ گیا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں, فنگل ہے. پھر ڈاکٹر سے جب پوچھا تو اس نے بھی یہی بات کہی. تو انہوں نے ان 2-3 دن جب تک ڈاکٹر نے انہیں تسلی نہیں دی تب تک وہ اپنے آپ کو اللہ معاف کرے سب کچھ کروا بیٹھتی ہیں. مچھر نے کاٹ لیا, مجھے ڈینگی ہو گیا, مطلب وہ اتنا ایسے کر رہی ہوتی ہے. اور وہ اتنی مطلب میں نے اپنی پوری لائف میں, میرے پیرنٹس بھی بہت اسٹرانگ تھے سب الحمدللہ, لیکن میں نے ان کو دیکھا اپنی بہن کو کہ اتنی بیماری کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اچھا مینٹین رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے, ول پاور ہے, ول پاور, اور کچھ بھی نہیں ہے. میں چھوٹے سے نا میں نے اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لی تھی کہ ہر چیز یہاں پر ہے. آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو تو آپ کر سکتے ہو, آپ نے سوچ لیا آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کتنا بھی ایزی چیز ہے آپ نہیں کر سکتے. بالکل بے شک. ایک ہمارا کال, آپ دونوں کی اجازت سے کال کو بھی لے لیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ میں میڈم ہر سال بات کر رہا ہوں, نظر حسین پارک سے بات کر رہا ہوں, لیڈیز ٹیلر ہوں. نظر حسین صاحب, کیا حال چال ہیں آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بڑی خوشی ہوئی ہے میڈم کہ کافی عرصے بعد بات ہوئی ہے. میں نے سوچن بھی پروگرام میں تعریف کی ہے کہ 8 سال کے دیکھ رہے ہیں میشی خان کا پروگرام, جی تو جی بہت خوبصورت پروگرام چلاتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی جی, ہمارے مہمان بھی آج بڑے, جی جی اللہ پاک آپ کو سے دے, کتنا اچھا پروگرام چلا رہے ہیں. کیونکہ چینل کے سب پروگرام مزار ہیں, جتنے پروگرام دیے ہیں بالکل آپ کا بیسٹ پروگرام ہے. تھینک یو سو مچ. سو ہمارے آج مہمان بھی بڑے زبردست ہیں دونوں. کوئی سوال آپ کا ان سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کام کرے تو اچھا کرے. اچھا کرے. یہ ہمارے جو گیسٹ ہیں دونوں کو میں سلام دے رہا ہوں. وہ لیڈیز ٹیلر, خود لیڈیز ٹیلر ہوں, کمران مارکیٹ میں کام کرتا تھا پنی. اچھا, ابھی کھواڑ میں آ گئے ہیں, تو ادھر ٹیلر کا دکان کا نام بھی اسلام آباد ٹیلر ہے. نہیں اچھا, زبردست بھائی, ویری نائس. ٹیلر تو ہم خواتین کے سب سے زیادہ قریبی لوگ. سب سلائی کرتے ہیں جی, فٹنگ کپڑے کی نہ ہو تو وہ بھی اچھا کپڑا بنا ہو تو میڈم اس کا فائدہ نہیں ہے نا. میں ابھی آپ کو ان کا ڈریس ضرور دکھاؤں گی ماشاءاللہ سے. اس دن بھی یہ بلیک پہن کے آئی تھی, آئی واز ریئلی یو نو ان آ. اور یہ کہ ایک سینس ہوتی ہے ڈریسز پہننے کی. بٹ نظر صاحب با کینٹ سے کال کر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. یہ سر میری بہن کے ساتھ میڈم بات کریں کہ اس کی بھی خواہش ہے, تو کافی ٹائم بعد موبائل نمبر ملا ہے. آپ کے پروڈیوسر صاحب کا بہت شکریہ. شکریہ. تو آپ کے چینل کو, کمران صاحب کو سلام دیتا ہوں, حامد بھائی کو سلام دے رہا ہوں. آپ کا چینل کامیاب رہے, کیونکہ چینل بہت خوبصورت چینل ہے. تھینک یو. چینل ہے سارے, میری بہن سے بات کریں. تھینک یو, بہت شکریہ. بہن سے بات کر رہی ہیں,
अच्छा इनकी बहन से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं? शुक्र है मिशिका, मेरे भाई तो आपका प्रोग्राम बहुत देखता रहता है ना। अच्छा शुक्रिया, बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए मैम। नज़र साहब वाकई से सर कामरान और सर हामिद के लिए उन्होंने सलाम भेजा है और उन तक पहुंच गया है। बहुत बहुत प्यार का और मोहब्बत का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा वापस ज़रा आपका माइक फिक्स्ड है? पता नहीं खैर है, मैं देखती हूँ। नाज़ी इनका ड्रेस ज़रूर दिखाना। हाँ है, आ जाए, ये देखें नाज़ी, इधर आए आप, कितना कोई खूबसूरत इनका ये दे ये अब चेक करें इनका। शूज़ से आपने आना है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में शूज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और आपकी अजी नेल पॉलिश भी येलो है, ऐसी बात नहीं है, मैचिंग इतनी ज़्यादा देख ले, सारा कुछ देख ले। नहीं वेरी नाइस, आए बैठे प्लीज़। सो ये नहीं है कि आप दुनिया में काम कर रहे हैं तो आपको बदहाल होना होता है, अच्छे कपड़े भी पहनना एक बहुत बड़ा आर्ट है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट। अच्छा ये कैलीग्राफी से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, ये मैं भी सीख रही हूँ और मैं भी करती हूँ। अच्छा देखें, बस ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ कि कैलीग्राफी हमारी लाइफ के अंदर इतना अहमियत का हामिल है कि आपकी जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, नफ्सियात की जो सोच है, आप अगर मश्क रेगुलर करती रहें और मतलब है कि इसको ज्वाइन करती रहें तो आप यकीन करें आपकी जो क्रिएटिविटीज़ हैं ना, उसके अंदर एक निखार पैदा होता है, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और आप इर्तिका के प्रोसेस से गुजरते हैं। खताती मैं समझता हूँ हर इंसान के लिए प्रोफेशन से हटकर नफ्सियात की दुरुस्ती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बल्कि एक आपको बताना ये चाह रहा था कि पिछले दिनों यूएसए अमेरिका में एक कैलीग्राफी एसोसिएशन, बल्कि कार्डिक एसोसिएशन, डॉक्टर जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक मश्क जारी की खताती की। पाकिस्तान के ही हैं प्रोफेसर सलीम सियाल साहब, उन्होंने एक थीसिस ये लिखा है कि कैलीग्राफी करने से आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर और आपकी जो मतलब साइकोलॉजी नफ्सियात है ना, वो बड़ी पॉजिटिव रहती है और बड़ी मतलब कूल और नॉर्मल सी रहती है। तो वो ये बात अपने कुलीस को बताने के लिए उन्होंने बाकायदा 2 घंटे का सेमिनार रखा और 2 घंटे में उन्होंने इस्लामी कैलीग्राफी, यानी उन्होंने कैलीग्राफी को मतलब है कि बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया कि ये किसी दिमाग की हुई बात से नहीं लिखी जाती बल्कि ये आयत से स्टार्ट होती है। आयत से, अच्छा जब आयत से स्टार्ट होती है तो उन्होंने मतलब है कि अरबिक की खताती को मतलब है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ आउट किया, इसके अलावा अरब, मिस्र सब की किया। मज़े की बात यह है कि जब वो ईरान यानी फारस के अंदर आए तो हमारा चूँकि ख़त तब्दील हो जाता है, ईरान के अंदर फारसी रस्मुल ख़त शुरू हो जाता है, जो तालीक, फिर आगे अफगानिस्तान या पाकिस्तान या हिंदुस्तान, वहाँ से फिर हमारी नस्तालीक शुरू हो जाती है जो उर्दू रस्मुल ख़त के लिए इस्तेमाल होती है। तो उन्होंने जब उर्दू नस्तालीक की हिस्ट्री को खंगाला तो उनको ईरान के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा काम, यानी मेरा काम मिला उनको कि इन्होंने नस्तालीक में मॉडिफिकेशंस की है पिछले 1300-1400 साल के बाद। नस्तालीक कहते हैं कि तकरीबन 14वीं सदी में स्टार्ट हुई, ख़ुसूसन फ़ारस के अंदर जो ख़ानदान बादशाह ख़ानदान थे उनके अंदर से वो शुरू हुई। अच्छा सॉरी, होल्ड दैट थॉट, आपकी भी एक शोरील है। थैंक यू। इनकी भी शोरील है, वो चल के देखते हैं और वापस आते हैं। वाह ज़बरदस्त सर, दोनों आज मेहमानों की जो शोरील थी ना, वेरी वेरी इम्प्रेसिव, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन हमारे दोनों मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, आपका भी कोई सवाल इनसे है, मोटिवेशनल स्पीकर होने के बाद मैं ज़रूर अपनी प्यारी साइमा रहमान से पूछूंगी कि बच्चों के हवाले से एक्चुअली इनका फोटे जो है ना, दैट इज़ कि इन्होंने अपने बच्चों के साथ जिस तरह इनका रूटीन होती है वो, और आप लोगों को भी बताएं कि इस वक्त बच्चों की सिचुएशन माहौल के हवाले से बहुत ख़राब होती जा रही है, तो उसको कैसे आपने डील करना है और किस तरीके से करना है। साइमा जी आजकल स्कूल्स का और आप इंस्टीट्यूशंस का हाल तो आप देख रहे हैं कि क्या है, बिल्कुल। तो उसके हवाले से आपके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे माशाल्लाह। 2 लड़कियां और 2 लड़के? नहीं, एक बेटी है और 3 बॉयज। अच्छा बिल्कुल, मैं भी एक, और माशाल्लाह मेरे 3 भाई, एक इसके दुनिया में नहीं है लेकिन वही 4 का कॉम्बिनेशन। तो उसके हवाले से माशाल्लाह चारों हैं आपके, कैसे आप मेंटेन सोशल मीडिया प्रेशर ये वो कैसे करती हैं जिससे हमारे व्यूअर्स को भी पता लगे? अच्छा एक तो ये जो आजकल मैं बाहर जगह पे जाके सुन रही होती हूँ कि आजकल बच्चे बड़े खराब आ रहे हैं, तो मैं इसकी करेक्शन कर लूँ, आजकल बच्चे खराब नहीं आ रहे, आजकल के बड़े खराब हैं, हम खराब हैं। हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, हम बच्चों की तरबियत कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हमारा वो जो बच्चे जो हमारे वसीले से इस दुनिया में आए हैं,
ہمارا پرپس کیا ہے کہ ہم نے ان کو کیا چیز سکھانی ہے اور وہ اس دنیا پہ آئے کیوں ہیں, اور وہ چیزیں ہم نے بالکل ہم نہیں فوکس ختم کیا. تو بچوں کے پاس کیا ہے, اب ان کے پاس بالکل انہیں کسی چیز کا, بڑوں کو شعور نہیں ہے اس لیے بچوں کو نہیں پتا. آج کل ہر پیرنٹ جب اسکول جا رہا ہے بچہ تو جی ابھی وہ 4th میں پہنچا ہے تو اس کے پاس آئی فون 14 یا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا 15 آ گیا کیا آ گیا, میں اس میں تھوڑی سی بڑی بیکورڈ ہوں, مجھے گیجٹس وغیرہ کا اتنا پتہ نہیں ہے. تو جی کیونکہ کمپٹیشن بہت ہے تو ہمارا بچہ کمپلیکسڈ ہو جائے گا. کبھی بچہ چیزوں سے کمپلیکس نہیں ہوتا, پیرنٹس ٹائم نہیں دیتے, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, تب بچہ کمپلیکسڈ ہوتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں میں نے ایسی روٹین بنائی کہ میں بہت جنک کھاتی تھی, میں بہت میٹھا کھاتی تھی, اتنا میٹھا کھاتی تھی کہ رات کو سوتے وقت میں 25, 30, 40 چاکلیٹس کھا لیتی تھی آرام سے, اور جب میں ایسے ہو جاتی تھی تو میں چپس کا پیکٹ کھول کے منہ نمکین کرتی تھی اور پھر کنٹینیو کر دیتی. منچنگ. یس بالکل, منچنگ بھی کہہ لیں, اور بس میٹھے کی بہت کریونگ ہوتی تھی مجھے. اب جب میں نے بچوں کو یہ چیز بتانی تھی, کیونکہ دانت بھی خراب ہو رہے ہیں, صحت بھی اچھی نہیں, بڑی ہوئی شعور آیا, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چیزوں کی تھا پتہ لیکن اتنا پتہ نہیں تھا کہ کیسے ان کو کرنا ہے. میں نے اپنی پوری روٹین چینج کی, میں نے میٹھا بالکل ختم کیا اپنی زندگی سے. 10 بجے کے بعد میں نے کھانا نہیں کھایا. فرسٹ منتھ تو میں نے ٹرائی کیا, سیکنڈ منتھ میں نے اعلان کیا بچوں کے سامنے کہ میں 10 بجے کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گی. اور بچے پھر جب مجھ سے خود کویشچنس کرتے تھے, ایک تو میں اپنی چیزیں ان کے اوپر لاتی نہیں ہوں, کوئی پیرنٹ بھی اپنی سوچ بچے کے اوپر کیسے حاوی کر سکتا ہے, یس نہیں کرنی چاہیے. بات اس طرح کی جاتی ہے کہ جیسے ہم نے بھی سنا ہے کہ بھئی جو بچہ ہوتا ہے نا, پہلے 7 سال وہ آپ کے اوپر حاکم ہے, آپ نے اس کا محکوم بن کے رہنا ہے, اور اگلے 7 سال آپ اس کے حاکم ہیں, آپ نے اس کو تربیت دینی ہے. یعنی پہلے 7 سال وہ آپ کا حاکم ہے, اگلے 7 سال آپ اس کے حاکم ہیں, اور پھر اس سے اگلے 7 سال وہ آپ کا دوست ہے. یعنی پہلے 7 سال بچوں کے اوپر آپ نے مطلب ہے کہ ان کی حکمرانی آپ نے برداشت کرنی ہے. 7 سال وہ جیسا کہے گا آپ مطلب اس کو برداشت کریں گے. پھر اگلے 7 سال آپ اس کی تربیت کریں گے, پھر اس سے اگلے 7 سال وہ آپ کا دوست ہو. یعنی یہ حکم ہے, بلکہ یہ تحقیق میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا بیہیویئر بچوں کے ساتھ, یا ہم جو چاہتے ہیں کہ بچہ ایسا بنے ویسا بنے, بچہ تو آلریڈی بن کے آ چکا ہے, جو بھی وہ بن کے آ چکا ہے. اب ہم نے اس کی صرف حفاظت کرنی, ہم نے اس کو صرف پروٹیکشن دینی, اور اس کی پروٹیکشن یقیناً جب وہ لاڈلا ہوتا ہے تو 7 سال تک ہم اس کو برداشت کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے. اسلامی اقوال بھی ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ باقاعدہ اقوال بھی ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ پہلے 7 سال کے لیے آپ کے اوپر حکمران کی شکل میں آیا ہے, پھر اگلے 7 سال آپ نے اس کے اوپر حکمران بننا ہے, پھر اس سے اگلے 7 سال پھر آپ کے آپس میں ایک کمبینیشن ہو جائے گی. یعنی آپ کے کمیونیکیشنز گیپ نہ ہوں, آپ کے اندر جو سکلز ہے, جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, وہ اس کے اندر کسی قسم کی اس کو محرومی نہ ہو. اس کے اندر خوف, اس کے اندر ڈر, اس کے اندر وہ چیز کہ تم یہ نہ کرو, تم وہ نہ کرو, بلکہ اس کو سارا کچھ کرنے کے لیے بھرپور ماحول ملنا چاہیے. بالکل. سو میں چاہوں گی ناظرین, I'm sorry وہاں پاس وقت صرف 3 منٹ رہ گئے, تو یہ جو آپ نے بات کی اس کو پلیز کمپلیٹ ضرور کر لیں کہ آپ نے جو وہی بتایا کہ بچوں کے اوپر اپنی مسلط نہیں کرنی چاہیے. بالکل نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں جیسے میں چھوٹی تھی تو مجھے تب اتنی چیزوں کا نہیں پتا تھا, مجھے اسپیس پہ جانے کا, خلا شلا یہ سارا کچھ بہت پسند تھا, چاند پہ کیسے جاتے ہیں یہ چیزیں سنی نہیں تھی. تو جب میری بڑی بیٹی ہے نا, جب وہ ہوئی تو میں نے جو اس کو بکس لے کے دینی تھی, جو اس کو کلرز وغیرہ, وہ سارا میں نے اس کو پہلے وہی دی. اس نے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کی, اب اس کی خود ہی تھاٹ یہ بن چکی ہے کہ مجھے سائنٹسٹ بننا ہے. تو میں نے اسے آج تک نہیں بتایا تھا کہ میں یہ بننا چاہتی تھی یا مجھے یہ اچھا لگتا تھا یا کچھ, بس ڈائریکشن ہم نے چیزیں ان کے سامنے وہی دینی ہے. آپ دیکھیے نا, موبائل جب میں نے دیا ہی نہیں بچوں کو تو ان کو عادت ہی نہیں, انہیں عادت ہی نہیں ہے. اچھا اب ان کو عادت کیا ہے, وہ گھر آئیں گے, ہماری اتنی ٹف روٹین ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کے رات میں تو 3, گرمیوں میں یوں 3 بج جاتے ہیں, فجر پڑھو اور سو جاؤ, اور سردیوں میں 5 بجے بھی فجر ہے تو میری اسی طرح ہی فجر ہو جاتی ہے. ہارڈلی 2 آورس کی میری نیند ہے, اور پھر پورا دن میں بچوں کے ساتھ, صرف اسکول ان کے ساتھ نہیں جاتی. اب کیلیگرافی پہ میں ان کے ساتھ جاتی ہوں, میں بھی سیکھتی ہوں تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. اگر ماں اتنی روٹین چھوڑ کر ہمارے ساتھ بیٹھی ہے تو اس کا مطلب اس کی کوئی امپورٹنس ہے, وہ بھی سیکھتے. پھر جیسے ان کو میں نے تجوید سکھا رہی تھی تو میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں, قاری سے کہتی ہوں میں نے بھی سیکھنی ہے.
اور بچوں کو یہ مطلب بتانے کی ضرورت نہیں, انہیں خود سمجھ میں آتی ہے, سیکھنے کے لیے ایج میٹر نہیں کرتی. یہ جو چیز ہے سوری, میں آپ لوگوں کی قطع کلامی سے معافی, بیکاز آف دا فیکٹ کہ ایک پکچر کھینچ لیتے ہیں, اور میں چاہوں گی انشاءاللہ آپ کو ایک اور شو میں ضرور مدعو کریں گے. I'm so sorry, وقت بالکل ختم. تھوڑی سی ایک ریکویسٹ تھی, یہ تھی کہ میرا ایک تھوڑا ایشو یہ تھا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ 2009 سے 2018 تک اپنی اردو کی جو کتابیں ہیں نا سرکاری, اس کے اوپر یہ چھاپتا ہے وداؤٹ میری پرمیشن کے اور وداؤٹ میرے نام لکھنے کے. اچھا, یہ آپ کے اوکے عربک اردو, یعنی یہ بھی ہے, اور یعنی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا جو ماسٹر پیس وہ میرے پاس موجود ہے. تو یہ میرے لیے احساس کی بات ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میرا کام مطلب اٹھاتا ہے, استعمال کرتا ہے, لیکن کم از کم ان کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے, آرٹسٹ کا نام کم از کم بیچ میں ہونا چاہیے. باقی تو چلو کوئی بات نہیں, ہم مطلب ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن اتنی بخیلی نہیں ہونی چاہیے ایک آرٹسٹ کے ساتھ. اور ریکویسٹ یہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ بھئی آپ کم از کم کیلیگرافی کو بطور سبجیکٹ بالکل اوپن کریں, اور قرآن کو صرف پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آنا چاہیے تاکہ ہم تھوڑا انڈرسٹینڈنگ کر سکیں. نمبروں سے ہٹ کے انڈرسٹینڈنگ, ہمارے ہاں نمبرنگ سوسائٹی بہت زیادہ ہے اور انڈرسٹینڈنگ سوسائٹی کا ایشو ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ تشریف رکھیں پلیز ناظرین. آئی ایم سوری, آج کچھ یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیے ہے جی وائٹ ساس پاستا, لیکن تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی. یہ آپ لیں, ایک ایک چمچ ٹرائی کر لیں بالکل جلدی سے, کامنٹ کر دیں جلدی, اور کامنٹ کر دیں. بہت خوب. پاستا تو میرے بچوں کو بڑا پسند ہے. یہ جلدی میں بہت نہ کریں, سیریسلی ہر چیز پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ناظرین, اس طرح سے ہمارا شو کٹ جائے, لیکن میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گی انشاءاللہ ایک اور شو میں سائمہ رحمان صاحبہ کو اور آپ کو سر ضرور بلائیں گے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ تھے مہر محمد رشید صاحب, کیلیگرافسٹ, بہت شکریہ آپ کا, اینڈ فیشن ڈیزائنر, موٹیویشنل اسپیکر, ڈیزائنر اینڈ ایونٹ پلانر. سائمہ رحمان جی تھی ہمارے ساتھ, بہت اچھا لگا ان سے. اور سوال کا جواب تھا دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ کون سا ملک فراہم کرتا ہے, تو دا رائٹ آنسر از چائنا, چین کرتا ہے. تو انشاءاللہ آج کا شو ریپیٹ میں آپ نے دیکھنا ہے رات کو 10:30 بجے. انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوگی بدھ والے دن. آپ دونوں پیارے مہمانوں کا شکریہ, قطع کلامی کی معافی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.